الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. عالی جناب محترم المقام میر ذوالفقار علی صاحب سابق میئر مجلس بلدیہ و کارپوریٹر حسینی علم، عالی جناب محسن بلالہ صاحب آپ کے ہر دل عزیز کارپوریٹر حلقہ حاضہ، عالی جناب وحید الدین صدیقی صاحب سینئر قائد مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب برادر شکیل صاحب، فیصل شریف صاحب، طلحہ کثیری صاحب، صدیق صاحب، دائس پر بیٹھے دیگر معزز حضرات، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ انتخابی جلسہ ہے. یقیناً تقریباً 15-20 دن سے عوام کے ذہنوں میں ایک تجسس تھا کہ کون سی پارٹی کون سے علاقے سے کون سے امیدوار کو انتخاباتی میدان میں اتارے گی. خاص طور پہ تمام پارٹیوں کی نظریں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پر تھی. آج وہ تجسس اور وہ تجاویز تمام ذہنی فکریں ختم ہوئیں اور صدر مجلس نے تمام امیدواروں کا اعلان کیا کہ کہاں سے کس کو کیا دینا چاہیے تھا، یہاں سے ان کو یہ دینا چاہیے تھا، وہاں سے ان کو وہ دینا چاہیے تھا. یہ تمام باتیں اور تجسس ختم ہوئیں. صدر مجلس نے بڑے ہی غور و فکر کے بعد، تجربے کے بعد، اور انہوں نے ملت اسلامیہ اور جماعت کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا اطاعت امیری کی بنیاد پر ہم کو ان کے فیصلے کو قبول کرنا پڑے گا اور تمام ان کے پیش کردہ امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنا پڑے گا. یقیناً مجلس اتحاد المسلمین صرف انتخابات کے سامنے آپ کے درمیان میں نہیں آتی بلکہ مختلف عنوانات سے مختلف اوقات میں آپ کے درمیان میں رہتی ہے. اس کا منشا و مقصد یہ رہتا ہے کہ آپ کو موجودہ حالات سے واقف کروایا جائے اور آنے والے حالات سے آگاہ کیا جائے. مجلس اتحاد المسلمین وہ واحد جماعت ہے جو عملی جد و جہد کرتی ہے اور عمل پر ایمان رکھتی ہے، کیونکہ سالار ملت کا یہی درس رہا کہ عملی میدان میں رہو اور عملی جد و جہد کرو اور عمل پر ایمان رکھو. یہی وجہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کامیابی کے زینے کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. آج یقیناً مجلس اتحاد المسلمین وہ واحد جماعت ہے جو بلدی برقی آب رسانی کے ترقیاتی کروڑوں روپے کے کام اپنے علاقوں کے اندر کرواتی ہے، جہاں ایوان بلدیہ کے اندر کامیاب نمائندگی کرتی ہے اور مقامی عوامی مسائل کو اٹھاتی ہے، تو وہیں ایوان اسمبلی کے اندر ریاستی مسائل کو اٹھاتی ہے، تو وہیں ایوان پارلیمنٹ کے اندر ہندوستانی مسائل کو اٹھاتی ہے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر سعودی اویسی صاحب آج ہندوستان کے وہ واحد رکن پارلیمنٹ ہیں جو مہاراشٹر اور کرناٹک اور آندھرا پردیش سے ایک مسلم رکن پارلیمنٹ ہیں، جنہوں نے ہندوستان کے بے شمار مسائل پر آواز اٹھائی، کشمیر جیسے حساس مسئلے پر آواز اٹھائی، ISI جیسے مسئلے پر حساس آواز اٹھائی، سچر کمیٹی کا قیام عمل میں لایا، ریزرویشن کے اوپر انہوں نے بات کی، گجرات کی فساد اور فورنسک رپورٹ کے اوپر انہوں نے بات کی، مہاراشٹر میں پوڈا کے تحت گرفتار کیے جانے والے نوجوانوں کے خلاف آواز اٹھائی، مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، تو ہندوستان کے دیگر علاقوں آسام اور مظفر نگر میں ہونے والے فسادات کے اوپر انہوں نے آواز اٹھائی. تو یقیناً انہوں نے آج 1000 سوالات ایوان پارلیمنٹ کے اٹھائے اور ہر عنوان پر انہوں نے مباحث میں حصہ لیا. تو آج ہندوستان کو سنسد رتن کا ایوارڈ دینے پر مجبور ہونا پڑا، کیونکہ سنسد رتن کا ایوارڈ دیا گیا تو ہم کو اتنی خوشی ہوئی جتنی خوشی سچن تندولکر کو بھارت رتن کا ایوارڈ دینے پر نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ سچن تندولکر بھارت رتن کا ایوارڈ لینے کے 8 دن کے بعد بال ٹھاکرے کی چوکٹ پر نظر آیا اور راج ٹھاکرے سے آشیرواد لیتا ہوا دیکھا گیا. لیکن اسد الدین اویسی نے مسلمانوں کے مسائل کو اٹھاتے ہوئے پارلیمنٹ میں سنسد رتن کا ایوارڈ حاصل کیا. پھر وہیں ایوان بلدیہ کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب جہاں آندھرا پردیش کے مسائل کو اٹھاتے ہیں، اردو زبان کا مسئلہ ہو، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا مسئلہ ہو، مسلمانوں پر مظالم کا مسئلہ ہو، اوقافی جائیدادوں کا مسئلہ ہو یا دیگر اور مسائل ہوں، اس کو ایوان بلدیہ ایوان اسمبلی میں اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر جب کبھی بھی مسلمانوں پر مسائل آئیں کسی جماعت نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا. 2002 کے اندر جب گجرات میں فساد ہوا تو 3 مہینے تک گجرات جلتا رہا، انسانیت دم توڑ رہی تھی، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی گجراتی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. یہی مجلس اتحاد المسلمین تھی، یہی اسد الدین اویسی صاحب تھے، یہی سالار ملت تھے جنہوں نے 22 لاکھ کی دوائیں لے کر گجرات کی سرزمین پر پہنچے اور گجراتی مسلمانوں کی مدد کی. ایسے نوجوان جن کے جسموں میں گولیاں پیوست تھیں، نریندر مودی کے ڈاکٹر ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ
رہے تھے. یہی اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اکبر الدین اویسی صاحب کی بھیجی ہوئی ٹیم اور دواؤں نے ان کا علاج کیا اور کیمپوں میں آپریشن کر کے ان کے زندگیوں کو بچایا. پھر 2002 کے بعد 2006 کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ مالیگاؤں کے اندر بم بلاسٹ ہوا تو 7.5 لاکھ کی امداد اسدالدین اویسی صاحب نے مہاراشٹر مالیگاؤں کو پہنچایا. پھر اسی 2008 کے اندر بھینسا وٹالی کے اندر محبوب خان کے 6 افراد خاندان کو زندہ جلایا گیا تو سب سے پہلے اسدالدین اویسی صاحب پہنچے اور وہاں پر احتجاج کیا اور جانا ریڈی سے مباحث کیا. یہی وائس راجشیکھر ریڈی نظام کالج میں جمعیت العلماء ہند کے جلسے میں کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسدالدین اویسی صاحب واز دا فرسٹ لیڈر ہو وزٹڈ وٹالی اینڈ بھینسا. سب سے پہلے اسدالدین اویسی صاحب پہنچے اور وہاں پر ان لوگوں کی تدفین کی. پھر اس کے بعد جب ان کے افراد خاندان دارالسلام کو آئے تو اکبر صاحب نے ایک ایک کو 50 ہزار کے حساب سے 3 لاکھ کی امداد محبوب خان کے افراد خاندان کو دیا. پھر اسی 18 مئی 2007 کو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا, 14 نوجوان شہید ہوئے, 54 نوجوان زخمی ہوئے. یہی مجلس اتحاد المسلمین پہنچ کر ان کو دواخانوں کو پہنچائی اور زخمیوں کی امداد کی. ان کے افراد خاندان دارالسلام کو آئے تو سالار ملت نے شہید ہونے والے 14 افراد خاندان کو 1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ روپیہ دیا اور زخمی ہونے والے 54 افراد خاندان کو 10 ہزار کے حساب سے 5,40,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے دیا. پھر اسی 2010 کے اندر کرنول میں سیلاب آیا تو یہی احمد بلالہ صاحب کے ذریعے 2 کروڑ سے زائد کی امداد اسدالدین اویسی صاحب نے کرنولی مسلمانوں کو دیا. پھر اسی 2012 کے اندر آسام میں نریندر مودی کا سوتیلا بھائی ترون گوگائی چیف منسٹر 1.5 لاکھ مسلمانوں کو بے گھر کرتا ہے تو آج مجلس اتحاد المسلمین کے صدر 3 کروڑ سے زائد امداد لے کر آسام کی سرزمین پر پہنچتے ہیں. امریکہ میں جب انٹرنیٹ پہ دیکھا تو انڈین مسلم ریلیف چیریٹی والوں نے بلا کر $22,000 روپیہ اسدالدین اویسی صاحب کو دیا کہ آپ ایسے سنگین ماحول کے اندر آسامی مسلمانوں کی مدد کے لیے گئے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ امداد بھی آپ آسامی مسلمانوں کو پہنچائیں. پھر 2013 سپتمبر کے اندر مظفر نگر میں فساد ہوا, مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو وہاں 2.5 کروڑ کی زائد سے امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مظفر نگر کے مسلمانوں کو پہنچا. آج ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ کر ان کی مدد کرتی ہے. اسی بارکت سے مفتی اشرف علی کو گرفتار کیا گیا. تمام علماء و مشائخین دارالسلام کو آئے اور سالار ملت سے کہا کہ مولانا کو ISI کے تحت گرفتار کر کے گجرات لے جایا گیا. سالار ملت نے تمام کی بات سنی اور کہا کہ حضرات ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قانون کیا ہے؟ قانون مکڑی کا جالا ہے, کمزور الجھ جاتا ہے اور طاقتور توڑ کے نکل جاتا ہے. مجلس اتحاد المسلمین مقدمہ لڑے گی. 4.5 لاکھ روپے لگا کر مجلس نے گجرات ہائی کورٹ میں مقدمہ لڑا. 3 مہینے کے اندر مفتی اشرف علی صاحب کو زندہ اور صحیح سلامت رہا کروا کر مجلس اتحاد المسلمین لائی. آج مولانا عبدالقوی صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اسدالدین اویسی صاحب نے ان کے لیے وکلا کی ٹیم کو بھیجا تاکہ مقدمات لڑا جائے اور ان کو رہا کروا کے لایا جائے. یقیناً مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مسلمانوں کی امداد کے لیے آگے بڑھتی ہے اور اس کا حق ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور مسلمانوں سے ووٹ مانگیں. ایوان اسمبلی کے اندر اکبر الدین اویسی صاحب نے جہاں بے شمار مسائل اٹھائے وہیں مسلمانوں کی جائیداد اوقافی جائیداد کے تعلق سے آواز اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ بابا شرف الدین صاحب قبلہ کی درگاہ کی 50 ایکڑ اراضی کو واپس حاصل کیا. شاہ رجو خطال صاحب قبلہ کی درگاہ کو واپس دلوایا. زمین کو یہی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی بات کرنے والے جماعت اسلامی مسلم مرنٹی کی زمین کو واپس دلایا. حسین شاہ ولی صاحب کی درگاہ کی زمین کو واپس دلایا. یہی اکبر الدین اویسی صاحب نے لنکو ہل منی کنڈا جاگیر کی آواز اٹھائی اور تمام اوقافی جائیداد کا ریکارڈ لا کر اسمبلی میں پیش کیا. لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم بی جے پی کی بات کرتے ہیں, آج ہم نریندر مودی کی بات کرتے ہیں. ارے ابھی دلی دور ہے, نریندر مودی آئے گا یا نہیں آئے گا یہ سوال دوسرا ہے. لیکن آج وقت کا تقاضا یہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم کو اپنوں سے لڑنے کا وقت ہے. آج ہم کو اپنوں سے ہی نقصان ہوگا. آج بھی ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 27 برس اپنی جوانی گھوڑے کی پیٹھ پر گزاری تو علماء اور تاریخ لکھتی ہے کہ 27
برس میں 20 برس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنوں سے لڑتے ہوئے گزاری، اور صرف 7 برس کے اندر یہود و نصارہ مشرکین و کفار سے لڑتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کیا۔ آج یقیناً مسلمانوں، آج غیروں سے زیادہ ہم کو لڑنے کی ضرورت ہے۔ ارے اوقافی جائیدادیں مسلمانوں کے نام پر وقف کی ہوئی اللہ کی راہ میں کس نے اس کو برباد کیا؟ ایک مشائخ زادہ خسرو پاشا کو چیئرمین بنایا، وقف بورڈ کا تو انہوں نے بیچا، اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کر جائیدادوں کو بیچا۔ انہوں نے یہاں پر اسحاق مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زمین درگاہ کی بیچا، میاں پور کے قبرستان کی زمین کو بیچا، یہاں آشیانہ وقف کٹل منڈی کی زمین مخالفان مجلس کو دے دیا، شیخ پیٹ کی درگاہوں کی زمین کو بیچ دیا، حکیم شاہ ولی صاحب کی درگاہ کی زمین کو بیچ دیا، گٹالہ مسجد کرنول کی زمین کو بیچ دیا، مولا علی کے اندر 358 ایکڑ کی زمین کو انہوں نے مخالفین کو بیچ دیا۔ ارے اوقافی جائیداد کے لیے، گورنمنٹ کی لینڈ کے لیے لڑتے ہوئے 30 اپریل 2011 کو اکبر الدین اویسی صاحب نے بارکس کی سرزمین پر اپنا خون ٹپکایا، لیکن یہ میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہماری اوقافی جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا۔ آج مسلمانوں کی ذلت و رسوائی، تباہی و بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی آج شیخ محمد اقبال ایک دیانت دار IPS آفیسر آئے تو آج کیسے کیسے چہرے سامنے آ رہے ہیں۔ ارے یہ خاندانوں کے خاندان آئے مجلس اتحاد المسلمین کو ختم کرنے کے لیے، سازشیں کرنے کے لیے۔ کیا یہ محبوب عالم خان، یہ نواب شاہ عالم خان نہیں تھے جو چوڑلہ وقارآباد کے فارم ہاؤسوں میں کیمپ کر کر کہہ رہے تھے کہ بدمبا لڈی کو جتاؤ اور صلاح الدین اویسی کو ہراؤ؟ ارے آج اوقافی جائیدادوں پر، انوار العلوم کالج پر، مدرسے اعزا پر، محبوب کالج سکندرآباد پر، ممتاز کالج پر، ملک پیٹ کے اندر قابض کون ہے؟ یہی محبوب عالم خان شاہ عالم خان ہے کہ ایم عارف الدین المدینہ سوسائٹی کے نام پر چلانے والے اوقافی جائیدادوں پر قابض ہے۔ یہ فیصل شاہ بابا جو گانجا بیچتا ہے، گانجا مارتا ہے، یوسف بابا کی درگاہ کی 96 ملگیوں کا کرایہ کھا رہا ہے۔ چپلا رکھنے والی فقیروں کو جب شیخ محمد اقبال نے 100 روپے دیا کہ اماں یہ نوٹ تمہیں رکھ لو، تمہیں بانٹ لو، تو کہا بابا یہ 100 روپے میں کیا ہوتا، ہم 1 لاکھ روپیہ دے کے یہ جگہ لیے ہیں۔ تو آپ بتائیے، آج ہم کو اپنوں سے لڑنا ہے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ارے آج مشائخ زادے ہو کر آج زمینوں کو، درگاہوں کو، قبرستانوں کو، اللہ کی زمینوں کو بیچ رہے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کے گھر کو اور اللہ کے گھر کو جانے والوں کے ساتھ سودا کرنے والوں کا اللہ کا گھر اور اللہ پیچھا کرتا ہے۔ ارے آج بابری مسجد نے نرسمہا راؤ کا پیچھا کیا تو دنیا نے اس کا انجام دیکھا۔ یہی ایل کے اڈوانی تھا، رتھ یاترا نکال رہا تھا، سارے ہندوستان میں پھر رہا تھا کہ اب ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو۔ ارے جس سیاسی طاقت پر تو نے ناز کیا، آج سامنے کا چائے بیچنے والا آ کر وزیر اعظم کا دعویٰ کر دیا اور تو دیکھتا رہ گیا۔ ملی منوہر جوشی کہاں ہے؟ آج اٹل بہاری واجپئی 5-5 ہزار کے انجیکشن لے کر بستر پر سو رہا ہے۔ ارے اما بھارتی تو کہاں ہے؟ آج سادھوی رتمبرا تو کہاں ہے؟ پرمود مہاجن تیرا بھائی کچھ تجھ کو قتل کر دیا۔ رام جٹھ ملانی آج کہاں ہے؟ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اللہ کا گھر تمہارا پیچھا کر رہا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے گھر کے پیسے کھانے والوں اور اللہ کے گھر کو جانے والوں کے پیسے کھانے والوں، تم دنیا میں اچھے نہیں رہ سکتے۔ ٹیک کی مسجد کا صدر منیر الدین مختار 2011 میں حاجیوں کے پیسے کھایا۔ شکور صاحب جو نعتیہ شاعر تھے 33 مرتبہ حج کو گئے، 34 مرتبہ جانے لگے تو سعودی گورنمنٹ نے کہا کہ ایک بار حج کرنے کے بعد دوسری بار اجازت نہیں دی جائے گی۔ عاشق رسول تھے، کہا اب کیا کروں، سرکار کے پاس جانا ضروری ہے۔ تو امریکہ اپنی بیٹیوں کے پاس گئے، وہاں سے مدینہ شریف پہنچے، صحن میں بیٹھ کر کلام لکھا کہ جھوٹ نہ بولوں گا شیخ کے ڈرانے سے، مدینے کو آتا ہوں حج کے بہانے سے۔ ارے اللہ اور اس کے رسول کو چاہنے والے کیسے بھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیا کیا نیت لے کر پیسے جمع نہیں کیا ہوگا تھا یہ منیر الدین مختار، آج ان حاجیوں کے پیسے کھا لیا، پاسپورٹ رکھ لیا، ان کو غبن کیا۔ ارے آج بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ آج ہم کو اپنوں سے لڑنا ہے مسلمانوں۔ آج ہم کو کن سے مقابلہ ہے؟ چندرائن گٹے میں اپنے ہیں، یاقوت پورے میں اپنے ہیں، ملک پیٹ میں اپنے ہیں، نام پلی کے اندر اپنے ہیں، چار مینار کے اندر اپنے ہیں۔ بتاؤ کہاں BJP ہے، کہاں RSS ہے، کہاں TDP ہے؟ ارے اپنوں کو آج اپنوں سے لڑنا پڑے گا۔